ترکمانستان کیا یہ شمالی کوریا سے بھی زیادہ الگ تھلگ ہے؟ وسطی ایشیا کے خشک اور وسیع صحراؤں کے قلب میں ایک ایسی سرزمین موجود ہے جو نہ صرف دنیا سے چھپی ہوئی ہے بلکہ اپنے ہی لوگوں سے بھی اجنبی ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں وقت رکا ہوا معلوم ہوتا ہے، جہاں سفید سنگ مرمر کے شاندار محلات، سونے کے عظیم الشان مجسموں اور ایک ایسی خاموشی کا راج ہے جو خوف کی چادر اوڑھے ہوئے ہے۔ اس کا نام ہے ترکمانستان۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شمالی کوریا دنیا کا سب سے بند ملک ہے تو آپ نے ترکمانستان کی کہانی نہیں سنی۔ آئیے اس خفیہ بادشاہت کے دروازے کو آہستہ سے کھولتے ہیں، احتیاط سے۔ ایک بند ملک۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ترکمانستان نے آزادی کا سانس لیا، لیکن یہ آزادی ایک سراب ثابت ہوئی۔ اس کے پہلے صدر سفرمراد نیازوف نے خود کو ترکمان باشی یعنی تمام ترکمانوں کا باپ قرار دیا۔ یہ کوئی محض لقب نہیں تھا بلکہ ایک شخصیت پرستی کے نظام کی بنیاد تھی جو آج بھی جاری ہے۔ نیازوف نے اپنی مرضی سے ملک کو ایک عجیب و غریب جیل میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے مہینوں کے نام اپنی ماں، اپنے خاندان اور اپنی پسندیدہ چیزوں کے نام پر رکھ دیے۔ جنوری اب ترکمان باشی مہینہ بن گیا اور اپریل ان کی ماں کے نام پر گوربان سلطان ہوا۔ اوپیرا، بیلے، سرکس اور حتیٰ کہ سونے کے دانتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ دارالحکومت اشق آباد میں کتوں کو غیر صحت بخش قرار دے کر شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ دیہی علاقوں کے اسپتال بند کر دیے گئے کیونکہ صدر کا خیال تھا کہ تمام ترقی اشق آباد میں مرتکز ہونی چاہیے۔ لائبریریوں پر تالے لگ گئے کیونکہ نیازوف کا دعویٰ تھا کہ ترکمان لوگ کتابیں نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد روح نامہ آئی، ایک عجیب و غریب کتاب جو نیازوف نے خود لکھی اور اسے قومی بائبل کا درجہ دے دیا۔ اسکولوں، مساجد اور سرکاری دفاتر میں اس کا مطالعہ لازمی قرار دیا گیا۔ طلباء کو اسے زبانی یاد کرنا پڑتا تھا اور امتحانات میں ناکامی کو زندگی کی ناکامی سمجھا جاتا تھا۔ سرکاری ملازمت کے لیے روح نامہ کا امتحان پاس کرنا ضروری تھا، حتیٰ کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ میں بھی اس کتاب سے سوالات پوچھے جاتے تھے۔ تنہائی یا قید؟ ترکمانستان کی سرحدیں ایران۔ سفرمراد نیازوف کی موت کے بعد قربان قلی بردی محمدوف نے 2007 میں اقتدار سنبھالا۔ وہ ایک دندان ساز تھے، لیکن اب وہ خود کو ارکانہ یعنی محافظ کہلواتے ہیں۔ وہ نیازوف کی شخصیت پرستی کی روایت کو نہ صرف جاری رکھتے ہیں بلکہ اسے نئی بلندیوں تک لے گئے ہیں۔ بردی محمدوف نے اپنا ایک 20 میٹر اونچا سونے کا مجسمہ بنوایا جو ایک گھوڑے پر سوار ہے اور عشق آباد کے وسط میں چمکتا ہے۔ انہوں نے قومی ٹی وی پر ریپ گانا پیش کیا، گھوڑوں کی دوڑ میں حصہ لیا اور خود کو ایک فٹنس گرو، شاعر اور حتیٰ کہ گلوکار کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے کالے رنگ کی گاڑیوں پر پابندی لگا دی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سفید رنگ خوشخبری کا رنگ ہے۔ انہوں نے خواتین کے بالوں کے رنگنے اور مصنوعی ناخن لگانے پر بھی پابندی لگائی۔ ان کا بیٹا سردار بردی محمدوف اب نائب صدر ہے اور اگلا وارث سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک نئی شاہی سلطنت کی تشکیل ہے جہاں اقتدار ایک خاندان کے ہاتھوں میں مرتکز ہے۔ معیشت: دولت مند لیکن غریب۔ ترکمانستان دنیا کے قدرتی گیس کے چوتھے بڑے ذخائر کا مالک ہے۔ اس کے پاس چین، روس اور ایران جیسے ممالک کو گیس برآمد کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن اس دولت کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچتا۔ بدعنوانی، ناقص منصوبہ بندی اور حکومتی ترجیحات کی وجہ سے عام شہری غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دکانیں خالی ہیں، بنیادی اشیاء جیسے آٹا اور تیل بلیک مارکیٹ پر ملتا ہے۔ مہنگائی کو چھپانے کے لیے سرکاری اعداد و شمار جعلی بنائے جاتے ہیں۔ بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ لوگ بنیادی ضروریات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود حکومت شاندار عمارات اور غیر ضروری منصوبوں پر اربوں ڈالر خرچ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر عشق آباد میں ایک عظیم الشان ایئرپورٹ بنایا گیا
جو ایک عالمی ہب بننے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہاں روزانہ صرف چند پروازیں اترتی ہیں۔ صحت کا نظام خطرناک حد تک کمزور۔ ترکمانستان کا صحت کا نظام تباہ حال ہے۔ دیہی علاقوں میں اسپتال نہ ہونے کے برابر ہیں اور شہری۔ اقوام متحدہ نے کئی دہائیوں سے ترکمانستان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی ہے، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دلچسپ اور چونکا دینے والے حقائق۔ 2004 میں صدر نیازوف نے لپسنگنگ پر پابندی لگائی کیونکہ انہیں یہ غیر قومی لگتا تھا۔ 2018 میں سرکاری ملازمت کرنے والی خواتین کے لیے میک اپ اور بالوں کے رنگ پر پابندی لگائی گئی۔ شادیوں، جنازوں اور دیگر تقاریب کے لیے سرکاری اجازت لازمی ہے۔ ترکمانستان میں ٹیلی ویژن پر صرف سرکاری چینلز دکھائے جاتے ہیں جو صدر کی تعریفوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ عشقہ آباد میں ایک عظیم الشان ترکمان ہیرس فیسٹیول منایا جاتا ہے جہاں صدر خود گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں۔ قومی اقدار کی توہین کے الزام میں بغیر مقدمے کے جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ ترکمانستان نے 2015 میں ایک قانون پاس کیا جس کے تحت 40 سال سے کم عمر افراد کو سگریٹ پینے سے منع کیا گیا۔ سنگ مرمر اور خوف کی سرزمین عشق آباد دنیا کا واحد شہر ہے جو سفید سنگ مرمر کی عمارتوں کی سب سے زیادہ تعداد کی وجہ سے گینیز ورلڈ ریکارڈ رکھتا ہے۔ یہ شہر چمکتا ہے لیکن یہ چمک ایک سراب ہے۔ اس کے نیچے ایک ایسی آبادی ہے جو خوف، خاموشی اور تنہائی میں گھری ہوئی ہے۔ نہ کوئی باہر سے مدد مانگ سکتا ہے، نہ کوئی فرار ہو سکتا ہے۔ آخری پیغام۔ ترکمانستان صرف ایک چھپی ہوئی سرزمین نہیں، یہ ایک تنبیہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آمریت ہمیشہ فوج اور بندوقوں کے ساتھ نہیں آتی۔ کبھی کبھی یہ سونے کے گھوڑوں، جعلی مسکراہٹوں اور خاموش گلیوں کے ساتھ آتی ہے۔ اگر آپ یہ کہانی سن رہے ہیں تو یاد رکھیں، کچھ آوازیں خود نہیں بول سکتی، ان کی آواز بنیں۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، یہ کہانی شیئر کریں اور تیل بز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، جہاں سچ خوف سے بلند ہوتا ہے۔